دیوالیہ قرار دیا جانے سے بچانے کے لیے عوام کے اوپر عذاب مسلسل نازل کیا جا رہا ہے اور یکے بعد دیگرے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں عوام کے اوپر مہنگائی کے، اور ان سے ٹیکس ان کی لہو سے نچوڑا جا رہا ہے۔ مرتے ہیں مریں، جان چھوڑیں، لیکن ہم ان سے لے کر رہیں گے، ان کی ہڈیاں بیچیں گے، پھر لے کر انسانوں کی ہڈیاں بھی فروخت کر رہے ہوں گے۔ یہ بڑا اچھا کاروبار کرتے ہیں، ان کو کاروبار کرنا آتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ یہ آپشن ہے ہمارے پاس کہ ہم ملک چھوڑ جائیں، کہ ہمارے پاس آپشن ہے کہ ملک سے باہر جو ہے ہم بیٹھ کر جا کر رہ سکیں۔ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے اور یہ ہمارا گلا دباتے جائیں گے، حکمران جس حد تک دبا سکیں گے۔ ایک دلچسپ آپ نے بات کی اور بہت خوشی سے خبر سنائی، بہت اچھی لگی، لیکن اگر یہ خبر کسی اور کے بارے میں ہوتی تو میں سوچتا ہوں، اگر آپ نے کہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو 15 مقدمات میں ضمانت مل گئی اور اس پر خوشی کا اظہار بھی کیا، اگر یہ نون لیگ کے کسی بندے کو بھی ایک نہیں 2-3 مقدموں میں اگر ضمانت مل گئی ہوتی تو اس وقت جو ہے پورا میڈیا آسمان سر یار دیکھو کیسے بڑے مجرم کو کیسے چھوڑ دیا گیا، کیسے ہو گیا، اور اتنے بڑے مجرموں کو اس طرح سے چھوڑا جا رہا ہے اور اس طرح سے یہ کیا جا رہا ہے۔ بہت آسانی سے، مہربانی سے، محبت سے، پیار سے ضمانت ہو گئی ہے اور 15 مقدمات میں ہو گئی ہے، بڑی ریلیف مل گئی ہے۔ بہت مبارک ہو جناب عمران خان صاحب، آپ تو کمال ہی کر دیا۔ اور یہ جو آئے ہیں ہمارا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے معیشت کو، انہوں نے تو ملک کا بھرکس نکال دیا ہے، اور رہی سے ہی کسر جو چھوڑی تھی عمران خان نے اس کو انہوں نے بھی پورا کر دیا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ ابھی جو اعداد و شمار آئے ہیں، جو ملک دیوالیہ قرار دیا جا چکا ہے اس کا نام ہے سری لنکا۔ اس سری لنکا میں آج کی تاریخ میں بھی فی کا شرح آمدنی $3,681 ہے، جبکہ پاکستان میں $1,189 اس ملک میں ہے جو ابھی دیوالیہ نہیں ہوا ہے، ابھی دیوالیہ قرار نہیں دیا گیا۔ دیوالیہ قرار دیا جانے سے بچانے کے لیے عوام کے اوپر عذاب مسلسل نازل کیا جا رہا ہے اور یکے بعد دیگرے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں عوام کے اوپر مہنگائی کے، اور ان سے ٹیکس ان کی لہو سے نچوڑا جا رہا ہے، ان کا لہو جو ہے ان کی رگوں سے کھینچا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی بیچ ڈالا جائے اور اس کو بھی لے لیا جائے۔ عوام کی اندر زندگی کی رمق کو بھی یہ چھین رہے ہیں، جس طرح سے 3.5 سال تک عمران خان نے چھینا، اب یہ حکمران اس کو چھیننے میں لگے ہوئے ہیں اور مل کر بڑے زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح سے کسی کے سانس لینے کا امکان باقی نہ رہ جائے۔ مرتے ہیں مریں، جان چھوڑیں، لیکن ہم ان سے لے کر رہیں گے، ان کی ہڈیاں بیچیں گے، پھر لے کر انسانوں کی ہڈیاں بھی فروخت کر رہے ہوں گے۔ یہ بڑا اچھا کاروبار کرتے ہیں، ان کو کاروبار کرنا آتا ہے، اور ہمارے حکمران ہیں، ظاہر ہے انہوں نے اللہ نے ان کو شاید یہ کامیابیاں دی ہیں کہ وہ آئیں اور ہم پر مسلط ہو جائیں، ہو گئی ہیں۔ اور یہ پیچھے جانے والوں اب ہمیں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ یار اس سے تو وہی اچھا تھا، اور اب لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے، لیکن میں پھر کہتا ہوں اور باقاعدگی ہوش حواس کہتا ہوں، نہ وہ اچھا تھا نہ یہ اچھے ہیں، اور نہ ان کو ہمدردی تھی عوام کے ساتھ، نہ ان کو ہمدردی ہے، نہ ملک کے ساتھ ان کو ہمدردی تھی، نہ ان کو ہمدردی ہے۔ بس عوام کی کھال اتارنی ہے اور ملک کو جو ہے وہ کھینچ کر دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے لوگوں کو اس حالت تک لے جائیں گے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ یہ ہے ہمارے حکومت کی اور ہمارے لوگوں کی صورتحال۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔